کہ پوری کائنات دے اندر رب ذوالجلال کو منن والے ارباں دی تعداد دے اندر انسان ہو سن، لیکن جس خدا کو ساری کائنات وحدہ لا شریک منیں دیے دنیا دے اندر جاگدیاں انہاں سر والیاں اکھیں دے نال اگر رب ذوالجلال دی کہ ذات کو ڈٹھے او جناب محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ کائنات دے اندر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باقی کہ نبی اور رسول بھی اپنی سر والیاں اکھیں دے نال اللہ رب العزت کو نہیں ڈٹھا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اعزاز ہے کہ خود رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام کو لا مکانہ تے صدا کے معراج دا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت شیخ محقق خاتم المحدثین برکت رسول فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور دیگر مفسرین نے این گال تے کلام کیتے بھئی لیلۃ القدر دی رات افضل ہے یا معراج شریف 27 رجب دی رات افضل ہے۔ لیلۃ القدر دی رات کو امت تے اے احسان تھی ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس عطا فرمائے، قرآن دی تکمیل تھی ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینت و افضل ہے، اور معراج علی رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو لا مکانہ تے صدا کے اپنے دیدار دا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ محقق فرمائے کہ امت دے حق دے اندر لیلۃ القدر دی رات افضل ہے، کیونکہ امت لیلۃ القدر علی رات کو امت کو ایک برکت ملی ہے کہ انہوں دے واسطے ایک رات دی عبادت 1000 مہینہ دی عبادت تو افضل ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حق کی فرمائے معراج علی رات افضل ہے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لا مکانہ تے صدا کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے رب دا دیدار کئی دفعہ کیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف اور مشکات دے اندر حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ابیت عند ربی، حضور فرمائے میں ہر رات اپنے رب دے کول گزرے نا، اور میرا رب ذوالجلال عطا مانی، میرا رب میں کو کھویندہ بھی ہے تے پلیندہ بھی ہے۔ حضور نندری چومن تاوی اللہ رب العزت دے جمال اور دیدار اچ مستغرقن، حضور نماز ہی چومن تاوی انہاں دی توجہ اللہ رب العزت دی ذات دی طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس عالم چی حضور ہومن اس واسطے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمائے بیا بندہ سم منجے اندیاں اکھیں بھی سم گئی ہیں تے دل بھی سم گئی ہے، لیکن فرمایا اگر میں نیندر کراں میریاں اکھیں سم میں سن لیکن میرا دل جاگدہ ہو سی۔ حضور مسئلہ بیان فرمایا صحابہ کو کہ جیرا بندہ سمے او کو نیندر آ ونجے اندہ وضو ختم تھی گے او دوبارہ اٹھے تو وقت وضو کرے تے ولا وضو کر کے تے وقت نماز پڑھے۔ حضور فرمائے اے جریاں اکھیں ہیں اے پورے جسم دی تنی ہیں، جویں مشک دا منہ ہوندے او کو بنو چاہوں دا منہ بند تھی گے، اکھیں جریاں ہیں فرمائے سارے جسم دے واسطے ایویں ہیں۔ بندے کو نیندر آوے سی او کو اپنے جسم دا کوئی پتہ نہ ہو سی، فرمائے نیندر آوے وضو ختم تھی گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دیاں سنتا ادا فرمائیاں تے گھر اپنے بسترے مبارک تے لیٹ گئے، نیندر آ گئی، حضور دے منہ مبارک کی جو خراٹاں دی آواز آئی، تو مطلب ہے نیندر خراٹے اس سے لے آنن جلے بندے کو صحیح نیندر آ ونجے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان آواز لیتی، حضرت بلال دی عادت مبارک آئی، موطا امام مالک دی شرح تنویر الحوالے کیچے، اے پچھلے دوارہ کتاب میں تھیں چاہیے ودام، حضرت بلال جلے بانگ دینے آنا، بانگ دے بعد حضور دے دروازے تے آکے دن السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ،
حضور آپ دے اتے سلام بھی ہوئے تے میں عرض کرنا ہے نماز دا ٹائم تھی منا لے. حضور حجر مبارک کی چونے آن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنانے آن. حضرت بلال عرض کی تھی حضور جو بسترے تو اٹھے وضو نہیں فرمایا, مسجد ہی لگے گئے. حضرت بلال تکبیرہ کی جماعت کھڑی تھی گئی, حضور نماز پڑھا دیتی ہے. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بڑیاں حیران تھا یہاں, چونکہ ام المومنین کو خدا بہت ذہانت دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ دین دے 3 حصے اے باقی یکے صحابہ کو لین تے پورا چوتھا حصہ دین دا ہکے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کو لائے. حضور جلے واپس ہے گھر, عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل خود مسئلہ دسا آئی بھئی جیرا سمے اکو نیندرا ونجے ان دا وضو ختم تھی گے. یا رسول اللہ ہن تسا ستے بھی پایا وے نیندر بھی ہاوے تھوڑے منہ مبارک کی چوں خراٹان دی آواز بھی آئیے, لیکن یا رسول اللہ اٹھے ہوئے تا وضو نہیں کیتا ون کے جماعت کرا دیتی نے. مسئلہ بھی تسا خود دس ہے جو جیرا نیندر کرے ان دا وضو ختم ولا وضو کرے تے تسا خود وضو نہیں فرمایا نماز پڑھائی نے. حضور ہنس پہ فرمایا عائشہ مسئلہ میں دس ہے, مسئلہ میں جیرا دس ہے ایویں ہی کہ جیرا بھی نیندر کرے ان دا وضو ختم ہے ولا وضو کرے, لیکن عائشہ اے مسئلہ میں امت واسطے دس ہے, میں محمد مصطفیٰ واسطے نہیں. امت اگر سم ونجے ان دا وضو ختم تھی گے کیوں او جلے سم ایسی ان یا اکھی بھی سم ایسے ان دل ہی سم ایسی. فرمایا عائشہ میں اپنے واسطے نہیں آکھا تنام عینا یا ولا ینام قلبی, عائشہ جلے میں سمدا میریاں اکھی نوٹیاں پہیاں ہونیاں لیکن میں محمد مصطفیٰ دا دل جاگدا ہوں دے. بندہ اکھی نوٹی پیا ہوں دے نیندری چ او کو پتہ نہیں لگدا میرے اتے کون آیا بیٹھے. نیندر بندے دے نال کوئی بندہ علاوے او کو نہیں پتہ لگدا کون علیحدہ بیٹھے دے کیا آدھا بیٹھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیندر پیوں ویل تے کوئی بندہ حضور دے کول آوے تے کوئی گاہل کرے حضور آمن والے کو دے دھائی پیوں نیاں تے ان دی گاہل ہی سن دے پیوں نیاں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نالین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستے پہن فرشتہ دی جماعت آ گئی ہے. ایک حضور دے سجے پاسو کھڑے بیا ٹولا کھبے پاسو کھڑے بے حضور دے قدمہ والے پاسو کھڑے ایک بے دو دے دین فرشتے. میکائیل آکھا بھئی اے جیری ہستی سارے وچالے ستی پئیے این دے بارے کوئی گال سناؤ دیکھو کوئی مثال تے گال سناؤ. دوجے فرشتے آگا صبر کرو حضور پین نیندر گال جو کروں گال کرن دی چست آئے جو حضور دی تعریف کروں تا حضور سن دے تا پائیوں میں کیونکہ حضور خوش تھی سن لہذا صبر کرو. حضور ہن نیندر پین جلے سجاک تھی سن وط گال شروع کرے سن چونکہ حضرت جبریل امین حضور دے پرانے خادمن او حضور دے مزاج شناسن. جبریل آکا نہیں تسا جیری گال کرنی ہے کرو. نبی پاک نیندر ہوئیں تاوی حضور دے کان مبارک سن دین تے اکھی مبارک دے دین تسا گال کرو. میکائیل علیہ السلام آکھا ایک بادشاہ اون ایک حویلی بنائیے وڈی اون دے بھی دسترخان بھی چھیس اون دے اتے بہت نعمتاں رکھیاں نے اس دسترخان تے قسم قسم دے کھانے تے ایک بندہ بھیجا وانیا باروں میری رعایت اعلان کر بھئی بادشاہ حویلی بنائیے اون دے بھی دسترخان ہے طرح طرح دے کھانے تے بادشاہ تو آگو سڑیں دے وہ حویلی وڑو تے کھانے کھاؤ. جیرا ان دی گال کو منیندہ گے تے اندر وردہ گے نا بادشاہ کو خوشی تھیندہ گے تے او دسترخان علی میوے ہی کھاندہ گے او گال کریندہ ریا. فرشتہ آکھا کہ یار یہ جیری تے مثال دیتی ہے سب کچھ سمجھاتا صحیح. او بادشاہ کتھا ہے او حویلی کتھا ہے او دسترخان کتھا ہے او سڈن والا کون ہے. او فرشتے آکھا او جیری حویلی ہے او جنت ہے جیرا دسترخان ہے او جنت دیاں نعمتیں بادشاہ اللہ احکم الحاکمین ہے تے جیرا اون حویلی تے نعمتاں دو سڈن والا ہے
او یو نبی پاک صاحب الاولا کے جرا جلوہ فرمائے. خدا نے جنت بنائیے، اپنے حبیب کو بھیجے، آکھے تو لوگاں کو آکھ خدا تو آکو سڑین دے، او آدھے جنتی وڑو، سارے الہ مغفرت من ربکم، جلدی جلدی رب دی بخشش دی طرف آؤ، این حویلی چاہو. اللہ نے جنت والے دسترخوان تے تھوارے واسطے طرح طرح دیاں نعمتاں رکھی ہیں، یہ رشے مرضی آمنے کھاؤ. ہن جیرا ان دی گال منیندا ویسی تے انتے آندا ویسی، اللہ کو راضی بھی تھیندا ویسی، کو جنتی داخل تھیون دی چھٹی بھی دیندا ویسی. فرشتے لگے گئے، حضور سجاگ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جڑے جاگ دے بیٹھے، عبداللہ ابن مسعود حضور دے خادمن، انہاں کو حضور دی جتی مبارک ہوندی آئی، مصلا تے نبی پاک دی مسواک، انہاں دا لقب ہے صاحب النال و سواک. او صحابی جڑا حضور دی جتی مبارک تے مسواک مبارک چاہی ودے. اور عبداللہ ابن مسعود دا صحابہ چو اعزاز ہے. حضور فرمائے ردیت لامتی، حضور فرمائے جیری شے میری امت واسطے عبداللہ ابن مسعود پسند کرے، جیری شے کو عبداللہ ابن مسعود راضی تھی وے، فرمائے اندے کو میں محمد مصطفیٰ بھی راضی ہاں تے خدا بھی راضی ہے. عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، حضور جلے سجاگ تھے، پوچھا عبداللہ ابن مسعود کون آیا ہے؟ وہاں کہ یا رسول اللہ میں کو تو پتہ ہی کو نہیں کون آیا ہے، فرشتے آویں تا دس دے نہیں. ہن جو فرشتے مسجد آئے و دین ساکو کے نظر آنے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کو تو نہیں پتہ کون آیا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ جو تھوا کو اے پتہ کوئی آیا ہے تو وقت اے بھی تھوا کو پتہ ہو سی جو کون آیا ہے. میں کو تو کہنے آون تے ونجر دا پتہ نہیں، جیڑا تھوا کو اے پتہ ہے جو کوئی آیا ہے وقت اے بھی تھوا کو پتہ ہو سی جو کون آیا ہے. حضور فرمائے میرے کل فرشتے ہیں، انہاں آ کے یہ گال کی تھی تا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ نبوت دا حضور دے قلب دل مبارک دا اے عالم ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستے بھی پیوں میں نا آپ دا دل مبارک جاگدا پی ہے، حضور دا دل مبارک ڈہدا پی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا دل مبارک ہر ویلے رب دے جلوے دے دے، لیکن این جسم دے نال سر والیاں اکھی دے نال معراج دی رات اللہ رب العزت نے حضور کو سدایا ہے. اور معراج تے سدا کے اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیرا معراج شریف تھی ہے، ایو جیوں معراج اللہ رب العزت نے کہ نبی کو عطا نہیں فرمایا، اگرچہ ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک پتھر تے کھڑایا ہے، اور پتھر تے کھڑا کے 7 زمینہ تے 7 آسمان ساری خدائی اللہ خلیل کو دکھائیے. قرآن فرمائے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرمائے اسا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو زمین تے کھڑا کے عرش فرش لوح قلم ساری کائنات دکھائیے. ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمائے، لیکن این جسم سمیت لا مکانات صدا کے اللہ رب العزت نے جرا دیدار کرائے او صرف اور صرف سید ساد آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ دی ذات کو کرایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جرا معراج کرایا ہے، علماء نے او معراج شریف کے سناون دیا وجوہات لکھی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لا مکانہ دی سیر کیوں کرائیے، معراج کیوں کرایا ہے. اللہ چاہویا اتھائی گھاری تھی اپنا دیدار کرا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سواری بھیج کے جبریل امین بھیج کے اس شان و شوکت تے اعزاز دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مکانہ تے سدائے. علامہ ملا کاشف معین حروی علیہ رحمہ صاحب معارج النبوت، انہاں معارج النبوت ہی لکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمائے اور مکے دے لوگاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر طرح دے مقابلے دی کوشش کیتی ہے، لیکن وہ ہر میدان وچ حضور کول عاجز آ گئے۔ جلے وہ ہر میدان وچ حضور کول عاجز آ گئے، شرمندہ تھی گئے، ہن او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہادت دے منصوبے بناون لگ گئے، آپس وچ مشورے کرن لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جناب ابو طالب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے والد جناب ابو طالب حضور دے چاچے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب دے بعد حضور انہاں دے نال رہنے ہیں۔ تے جناب ابو طالب چونکہ مکے دے سردار ہیں، لوگ آپ دی وجہ تو جناب ابو طالب دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی وعدہ گھاٹا نہ کر سکتے، کیونکہ انہاں کو پتہ ہے یہ سارے بنی ہاشم دے لوگ سردار ہیں۔ انہاں جناب ابو طالب نے جس وقت وصال کیتا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وصال فرمایا، جیریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع تے تسلی دینی آن، حضور دی رفیقہ حیات اسلام دی سب تو پہلی محسنین چوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہاں وصال فرمایا۔ حضور کو انہاں دے فراق تے بھی جدائی تے بھی افسوس تے غم تھیا، وقت جناب ابو طالب جڑے بابے دی طرح حضور دے نال مہربانی فرمینے ہیں او بھی وصال کر گئے۔ ہن ظاہری طور تے بنداں دے وچ حضور دی کوئی ڈھال اور سہارا نہ رہیا، کیونکہ پہلے کوئی بھی معاملہ تھی ویا جناب ابو طالب اگو ہونے ہیں، ہن جلے ظاہری طور تے کوئی آسرا نہ رہیا تے مکے والے کفار دے دل وچ آیا کہ ہن اگے ابو طالب ہیں، ہن جناب ابو طالب وصال کر گئے، ہن نبی پاک دا رکھوالا کون تھی سی، ہن انہاں دا کون ساتھ دے سی؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو آسمانہ تے لا مکانہ تے سرا کے فرشتے دکھائیں اور نال اے بھی دسایا ہے کہ اے میرا حبیب ٹھیک ہے ظاہری طور تے کو زمین تے کوئی بندہ سہارا نظر نہیں آندا، محبوب تے کو زمین اللہ دی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یا ایھا النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرا محبوب تیرا سب تو بڑا سہارا میں اللہ رب العزت دی ذات ہے، میں رب ذوالجلال دی قدرت بھی تیرے نال ہے، اور اے جڑے سارے ملائکہ تو رہدا پہ اے بھی تیرے خادمین، اے بھی تیرے نال ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتی ہے، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دی شہرت بہر تھیون لگ گئی، آہستہ آہستہ لوگ حضور دی خدمت وچ آون لگ گئے، چونکہ لوگاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھا بہوں تھوڑے لوگ آئی، گہرا آندہ آئی حضور دے اخلاق کریمہ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار دی، اور پہلیاں کتاباں حضور دے جڑے اوصاف ہیں او انہاں کو پڑھا اور سن کے آندہ آئی، تے اتھاں جرلے حضور دی بارگاہ چاویندہ آئی تے حضور کو ڈہدہ آئی، اون جرا سنا ہوندہ آئی، جرا پڑھا ہوندہ آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک کو اتھو بھی اتھو دے پیندہ آئی، آپ اتھو بھی اگو ہونے ہیں، ہوندہ دل مطمئن تھیندہ آئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے گھروں پھٹ گئے، چھوٹے بچیاں اغوا تھی گئے، غلام بن گئے، کوئی گھندہ کوئی وچیندہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو گھدہ مل گھدہ پیسہ نال غلام ان خدمت کرے سن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جو نکاح تھیا انہیں زید نبی پاک کو دیتا چاہ کہ میرا غلام ہے تھوڑا ہوئے تھوڑی خدمت کرے، حضور انہاں کو پتر بنایا چاہ، پورے صحابہ جو ہک کے حضرت زید دا قرآن نے نہ چاہے تے حضور انہاں نال بہت محبت کرے نیاں، او چھوٹا بچہ جو آئی تے پھٹ ہے، اماں تے بابا انہاں کو پیچھو گلیندے رہے، گلیندے انہاں دے اماں تے بابے کو جو پتہ لگا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت آ گئے، انہاں کو جو حضور دے کہن دس دیتی آ گئے، حضور دی خدمت عرض کی دی یا رسول اللہ سارا بچہ ہے چھوٹے ویلے دا پھٹا ودا ہے، ایسا ساری زندگی گلیندے رہے ہیں تھوارے کولے، تساں انہاں دے بدلے پیسے گھنوچا سارا بیٹا سا کو ولا دیو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، او تھوڑا بیٹا ہے
اگر زید تھوڑے نال ونجن تے تیار ہے میں پیسے ہی نہ گندا مفت میں تو کو بیٹا دینا چاہ. زید کو سدا اما ڈٹھا ابے ڈٹھا. ہن بندہ تصور کر سکتا ہے کہ چھوٹے ویلے دا پھٹا آیا بال تے جوانی بندے کو ملے ماں تے پیو دا کیا عالم ہو سی. او ملے آقا زید صاحب کو سیاتے ہی میں تیری اما ہے تیرا باب ہے. انہاں آقا بالکل سیاتے ہیں. انہاں آقا زید کدن دا تو پھٹا ہے تے اسا گولن لگے ہیں اے اتھا تے کو گولا سے تے کو گھنن آئے ہیں. زید آقا اما تے بابا میں کو گھنن تا آئے وے تو سائی تھی رہ ونجو تا رہ ونجو میں تھوڑے نال ونجن واسطے تیار نہ. ماں تے پیو حیران تھی گئے کہ جہان اچ اما تے بابے کول ود کے بیا کون ایڈا خیر خواہ تے مہربان ہو سی. انہاں کا زید اساں تیرے والدین ہیں اساں تیرے اوتے جتنے مہربان ہیں بیا کون اتنا تھی سکدے. زید آکھا میرے اما تے بابا تھوڑی گال ٹھیک ہے لیکن تساں اپنے عقل دے ترازو تے تلے دے پے وے. میں رسول اللہ دی خدمت ہی رہی ہاں جتنی محبت حضور کریم میرے نال کریں دے پہن میں ڈٹھے کائنات جی کوئی اما تے بابا ہی اپنی اولاد نال نہ کریں دا ہو سی. اس واسطے میں حضور کو چھوڑ کے تھوڑے نال ونجن واسطے تیار نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو فرمایا کہ تیرے والدین ان تے انہوں دے نال ونج. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جرا آوے حضور دے اخلاق کریمانہ کو دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عادات مبارکہ کو دیکھے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا بیٹے غزوہ بدر وچ ابو جہل مارا گیا کافر پکڑے گئے اے بھج گیا ہجرت کر ویسا. انہاں دی بیوی حضور دی خدمت ہی چاہیے. آقا یا رسول اللہ تسا کریم ہی وے مہربان ہی وے اگر تسا معافی دیو تو میں خاون کو ولا سڈا او کو امان دیو تا. حضور فرمایا تو آ گئی او کو ساری نہ او کو امان ہے. بیوی گئی پچھوں او اسے لے او علاقے ہی چھوڑ کے سمندر تے دریا دے ذریعے کشتی نال پار ویندے پیاں. انہاں دی بیوی او دریا دی من تے دوپٹے دا اشارہ کیتا او بھی سیان گئے کہ میری گھر والی ہے گھوڑے ہی میرے. او بیڑی واپس یہ لتھے. بیوی آکھا میں تے کو گھنن آئیاں. وہ آکھا نہیں میں تو کڑاں ہی مکے نہ ویساں مدینے نہ ویساں کیونکہ میں کو جان دا خطرہ ہے. بیوی انہاں کو آکھا کہ حضور بہو مہربان ان بڑے کریم ان انہاں تیرے واسطے امان دیتی ہے. انہاں کہ نہیں یہ کڑاں نہیں چی سکدا ابو جہل دا میں پترا میرے پیو حضور کو کیڑیاں تکلیفاں دیتی ہیں میں آپ حضور دے مقابلے چاہیاں ایک کیویں تھی سکدا ہے جو بس میں کو مفت معافی مل ونجے تو کہ منصوبے دے تائیں میں کو قتل کروے سے. بیویوں کو بڑی تسلی دیتی بالآخر ان کا دل مطمئن تھی گیا. بیویوں کو گھین کے آئی دل نہ خواستہ ڈردہ ڈردہ وہ آیا لیکن جلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو مرحبا آکھا تے اٹھی کے ملے. حضور اپنے نال بڑھایا. اکرمہ بن ابی حضرت اکرمہ بن ابی جہل انہوں دے ذہن اے تصور ہی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ انہوں دا والد انہوں دا بابا حضور دا ایڈا دشمن ہے او بھی میدان تلواراں چاہ کے آیا ہے لیکن حضور دی بارگاہ تین دے مفتی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی اور استقبال فرمایا نے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق مبارک لوگ دے دیان حضور دی بارگاہ لوگ آمن لگ گئے. انہاں مکے دے کفار مشورہ کیتا بھی اے اگر ایویں معاملہ تھی وے تو واتاں ڈی پڑی نہ دی جماعت زیادہ تھی سی. مشورہ کیتا مکے شریف دے باہروں حضور دا محاصرہ کرو یعنی پہرا دیو ہر قبیلے دا ایک جنا ہوئے باہر والے بندہ کو اندر نہ آون دیو تے انہاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے نال والے صحابہ کو باہر نہ ونجن دیو. اے جو باہر نہ ونجن کھاون کماون کیویں تسیں کشے نہ دیو اے بھی کشے نہ کماون کیویں جیندے راسن. لہذا تسیں نال معاشی طور تے بھی معاملہ کھاون پیون بھی ختم کر دیو دیون گنون ورتونی بند کر دیو تے باہر نکلون تے اندر وڑونی بند کر دیو. ہن نہ انہاں کول کوئی آوے جو انہاں دے دین دی گال سنے تے کلمہ پڑھے نہ اے باہر ونجن تے کہ کو دعوت دیویں بھائی یہ چھوڑے بندے ہو سن چند ڈیاراں دے بعد جلے بھوکے تھی سن پریشان تھی سن ہولے ہولے اے بھی چھوڑ دے سن. انہاں جس وقت محاصرہ کیتا باہروں بندے کھڑ گئے نہ اندر کہ کو آون دیویں
نہ بہر کے کو ونجن دے وین انہاں دے دل وچ اے آیا کہ بس ہن اے اسے گھر وچ بند راسن. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جبریل امین کو بھیج کے حضور کو لا مکانہ تے صدا کے اے دسایا ہے کہ مکے دے کافرو جیڑی ہستی دے رستے آسمانہ تے کھلے ہو مل جے کو آسمانہ اور لا مکانہ تے آمر تو کوئی نہیں روک سکدا ان دے رستے زمینہ تے کون بند کر سکدا ہے. جیڑا حبیب علیہ السلام آسمان تو گھن کے سدرہ تک آوے سدرہ تو گھن کے عرش اعظم تے آوے عرش اعظم تو گھن کے کعبہ کا حسین او ادنا تک آوے جہن دے رستے عرشاں تک کھلے ہوئے او کو آسمان تے آمر تو کوئی نہیں روک سکدا او کو زمین تے کون روک سکدا ہے. ان دے رستے زمینہ تے کون روک سکدا ہے. اور اپنے حبیب علیہ السلام کو رسایا اے میرا حبیب تو اپنی آنکھی دے نال آ کے دیکھ تیرے کلمے دا پرچم جی میں تیرے گھر مبارک دے اندر ہے لا الہ الا اللہ دی صدا عرش اعظم تے بھی آندی پئیے لا مکانہ والے فرشتے ہی تے محمد مصطفیٰ دے کلمے دا پرچار کریں دے پہل. اور اے میرا حبیب جیرا تے کو میں دین دیتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمائے محبوب ایک کافر چاہویں تے بھاویں نہ چاہویں جیرا سا تے کو دین دیتے دنیا تے دین اسے رہنے ہر پاسے اسے دین پھیلنے محبوب تے کو لا مکانہ تے اس وقت سے سنے دے پائے ہیں. انہاں مکے دے کافرہ کو اے پتہ لگ ونجے کہ جنہاں دے رستے آسمانہ تے کھلے ہوئے جے کو آسمان تے ونجر دے کوئی نہیں روک سکدا وہ محبوب علیہ السلام دے رستے زمین تے کون بند کر سکدے او کو زمین تے کون محصور کر سکدے اور زمین تے اون دا رستہ کون روک سکدے. اور جے محمد مصطفیٰ دے دین اور اسلام جے دے کلمہ شریف دا پرچم عرش اعظم دی چوٹی تے ہوئے ان دے لا الہ الا اللہ دے کلمے کوئی گھاری معصور کون کر سکدے. اس وقت سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لا مکانہ تے سدایا ہے معراج کرایا ہے. بھئی وجہ علامہ ملا حروی نے اے لکھی ہے کہ ایک بندے ایک شے پہلے نہ ڈٹھی ہوئے پہلی دفعہ دیکھے او ڈر ویندے تے ایک بندہ ولا جو آندا ویندا راوے او کو شے کو دیکھے ملے او نہیں ڈردا. شہر دا بندہ ہوئے کہیں سٹی چ رہن والا او تھیں آ ونجے تھوڑے کول انہاں لے او ڈیڈاں کول ڈرسی او تڈے کو دیکھ سی ڈرسی او واقف نہیں نہ شودا. اے جڑے جٹ کم کریں مزدوری کریں ناگ نکل پوے انہاں کو ڈر نہ لگ سی. انہاں دا روز دا جو کم ہے قیامت دے دیہاڑے سارے نبی نفسی نفسی آکسن خدایا ساری خیر کریں. کیوں؟ قیامت دا منظر پہلے کہیں نہیں ڈٹھا اس سے دیہاڑے ہار کیا کو پتہ لگ سی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دیتا ہے آسا سوٹی فرعون دے جادوگراں موسیٰ علیہ السلام کو صدا. اللہ فرمایا میرا کلیم ان القی عصا کے ڈنڈا بھکا زمین تے. موسیٰ علیہ السلام جو ڈنڈا بھکائے وہ سب بن گئے. اللہ فرمائے فخذها ولا تخف ایک ولا نپ گن ڈر نہیں اے وہ تیرا ڈنڈا ہے. ولا جو موسیٰ علیہ السلام نپے نا وہ ولا ہوئے ڈنڈا بن گئے. اللہ فرمائے ولا سٹیس وہ نانگ بن گئے ولا پکڑیس وہ ڈنڈا بن گئے. اور موسیٰ علیہ السلام تو عادی تھی کہ انہوں کو پتہ ہی ہو میرا ڈنڈا ہے کہہ لے سب بن دے کہہ لے ڈنڈا بن دے. لیکن جادوگراں تے خلقت ہے نہیں ڈٹھا جو سوٹی ہوئے تے سب بن ونجے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج اس واسطے کرایا ہے کہ باقی کہیں نبی بھی او قیامت دا منظر پہلے نہیں ڈٹھا او سارے دیکھ سن قیامت دے دیہاڑے پل صراط کو گزرنا قیامت دے دیہاڑے دیکھ سن قیامت دا منظر قیامت دے دیہاڑے دیکھ سن او نفسی نفسی آکھ سن. اللہ معراج اس واسطے کرائے میرا حبیب تو آ کے پہلے جنت دوزخ تے پل صراط دا مشاہدہ کر گن تے ہر شے جو پہلے ڈٹھی ہو سی تے کو قیامت دے دیہاڑے کوئی فکر نہ ہو سی. ہر نبی نفسی نفسی آکسی تو پل صراط تے کھڑ کے رب سلم امتی آکھیں. میدان معاشر دے اندر سارے نبی جڑے ہو سن انہاں پہلے اے منظر نہ ڈٹھا ہو سی او نفسی نفسی آکسن تے محمد مصطفیٰ جو معراج دی رات سارا منظر ڈٹھا ہو سی تو محمود علی کرسی بہ کے نفسی نفسی نہ آکے تو امتی امتی آکھیں. اللہ نے پہلے معراج کرا کے ہر شے او منظر او پل صراط نبی پاک کو دکھا دیتی ہے جڑا حضور ہر شے پہلے ڈٹھی بیٹھے ہو سن
قیامت دے دیہاڑے باقی لوگ تک گھبرا ہوئے سن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ڈٹھا ہو سی، آپ اطمینان دے نال بیٹھے ہو سن اور اپنی امت دے واسطے سلامتی دی دعا کریں دے پے ہو سن۔